والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں، کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری صفات کو بیان کرو۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور، الحنان المنان، ذلكم الله ربكم الحق وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہے۔ اب لکھو، اس کی تفصیل لکھو، لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے، اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے۔ لکھو، فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، تھک گئے، بڑے فرشتوں کو بلاؤ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے، کہا عرش کے فرشتوں کو بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے، نبیوں کو بلاؤ، نبیوں نے لکھا وہ تھک گئے، کہا نوح بلاؤ، ابراہیم بلاؤ، عیسیٰ بلاؤ، موسیٰ بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے، کہا میرے آخری نبی کو بلاؤ، محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلاؤ، جو اولین و آخرین کے سردار، جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا، کہا ان کو بلاؤ۔ لکھنا شروع، لکھنا شروع، لکھنا شروع۔ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، کائنات کا مالک۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ طاقت کیسی؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ حکومت کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب پر اس کی حکومت۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات پر اکیلا حکمران ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ۔ اتنی بڑی کائنات پر حکومت کر کے سنتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول، آہستہ بول، تم سب کی سنتا ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا صفت ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفت ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ ہیبت کیسی ہے؟ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا تخت کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان پر چھایا ہوا۔ طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ قدرت کیسی ہے؟ قدرت کیسی ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ہیبت اور جلال کیسا ہے؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ تو میرے عزیزو، آج ایک سبق مجھ سے لے لو، آج کے بعد نہ گاڈ کہو، نہ خدا کہو، کہو اللہ، کہو
زور سے کہو، اور زور سے کہو، ایک دفعہ اور زور سے کہو۔ ہاں اب تھوڑی جان آئی ہے، روٹی نہیں کھائی تو پھر کہو اللہ۔ اللہ کی قسم آسمان تک اس بول کا نور پھیل گیا ہے۔ میرے اللہ کا تعارف اللہ کی زبان سے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے زمین آسمان بنائے۔ اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بنانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک، وہ ہے اللہ۔ اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ پھر لفظ اللہ، ایک خدا، ایک اللہ۔ یہ عربی زبان میں کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہے، با، تا، ثا، جیم، خا، کچھ بغیر نقطے کے، الف، ہا، سین، صاد، دال۔ جو نقطے والے ہیں، ڈاٹ والے، وہ کمزور حرف ہیں، جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ نے جب اپنے نام کو جوڑا تو ان حروف سے جوڑا جن میں نقطہ نہیں آتا، اللہ۔ جب اپنے نبی کے نام کو بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا، محمد، احمد۔ پھر اس میں برابری رکھی، اللہ میں 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف، ہا، میم، دال۔ اللہ بھی 4، محمد بھی 4، احمد بھی 4، یہ 12 ہو گیا۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا مطلب نہیں پایا جاتا۔ آدم ذرا گندمی رنگ والے، نہ سیاہ نہ سفید، بیچ والے۔ نوح رونے دھونے والے، یعقوب پیچھے آنے والے، موسیٰ پانی سے اٹھائے جانے والے، عیسیٰ سرخ رنگت والے۔ نبیوں میں چند مثالوں سے آپ کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، صرف ہمارے نبی ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے، محمد جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی۔ پھر اس کو اللہ نے قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الحمد، الف لام ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے، محمد کا میم ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے، احمد کا الف ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے، الحمد کا الف لام گیا تو حمد، محمد کا میم گیا تو حمد، احمد کا الف گیا تو حمد۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام میں بھی نبوت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بنانے والا اللہ ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ، یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ زندگی میں ہم آزاد نہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آزاد نہیں ہو، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، سارا میرے فرشتے تمہارا لکھ رہے ہیں۔ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں،
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے ہو لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا پیپر تیرے سامنے ہے، اسے پڑھو۔ اور میں اور آپ پڑھ کے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر شے میری سامنے آ گئی، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا کھانا، میرا پینا، ہر شے میرے مالک نے میرے سامنے کر دی۔ تو اس مالک نے مجھے آپ کو یہ تصور دیا جو حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ موت دیتا ہے، مجھے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم